بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بغل کے بال بغل کے صاف بال کرنے صاف کا کرنے کا سنتی سنتی طریقہ۔ طریقہ۔ ریزر کا استعمال ریزر کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہرگز نہ ابو کریں۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو نبی ہریرہ اکرم رضی صلی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ علیہ سے وسلم سے روایت ہے روایت کہ کرتے آپ ہیں صلی کہ اللہ آپ صلی علیہ اللہ وسلم نے علیہ فرمایا، وسلم نے فرمایا، پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، ختنہ زیر کرنا، ناف کے زیر بال ناف کے مونڈنا، بال بغل مونڈنا، کے بال بغل کے اکھیڑنا، بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا ناخن اور تراشنا مونچھ کے اور بال مونچھ کے لینا بال لینا یعنی کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں سنن نسائی جسم حدیث کے نمبر 11 غیر میں ضروری ہے۔ بالوں کی اس صفائی حدیث کو مبارکہ میں انسانی فطرت جسم سے کے غیر تعبیر ضروری کیا گیا بالوں ہے، کی صفائی لہذا فطرت کو کا انسانی تقاضا فطرت تو سے یہی ہے تعبیر کہ کیا کم گیا از ہے۔ کم ہفتے میں ایک بار لہذا ضرور فطرت ان کا بالوں تقاضا تو کی یہی صفائی ہے کی جائے۔ کہ کم حسب از کم ضرورت کمی ہفتے میں پیشی کی ایک جا بار سکتی ہے، ضرور ان لیکن بالوں کی 40 دن صفائی کی کی جائے، مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے لیکن رکھنا جائز نہیں ہے۔ حسب ضرورت حضرت کمی انس پیشی بن کی جا مالک سکتی رضی ہے، اللہ عنہ لیکن بیان 40 کرتے دن ہیں کی کہ مدت ہمارے سے لیے زیادہ انہیں مونچھیں چھوڑنے ترشوانے، رکھنا جائز ناخن نہیں۔ کاٹنے، بغلوں کے اور حضرت زیر انس ناف بن بال مالک رضی صاف اللہ کرنے تعالیٰ کی عنہ بیان زیادہ کرتے سے ہیں زیادہ کہ مدت ہمارے 40 لیے دن مونچھے مقرر کی گئی ہے، تراشنے، اور زیر ناخن ناف کاٹنے، بالوں کی بغلوں کے صفائی اور اور زیر غسل ناف کے بال ذریعے صاف پورے کرنے کی بدن کی ضرورت سے صفائی زیادہ ہفتے میں ایک مدت مرتبہ کرے، 40 دن اگر مقرر نہ کی کر گئی ہے۔ سکے تو ہر 15 دن اس بعد حدیث کرے، اور مبارکہ میں 40 ہے دن کے اور بعد زیر کوئی ناف عذر بالوں کی قبول صفائی نہیں ہوگا۔ اور غسل کے لہذا ذریعے ہفتے پورے میں بدن ایک کی مرتبہ صفائی کرنا ہفتے افضل، میں اور ایک 15 بار دن میں کریں، ایک بار کرنا اگر نہ کر اوسطاً، سکے اور تو ہر 40 دن 15 میں دن بعد ایک کرے، مرتبہ کرنا اور 40 دن بعید کے کا بعد درجہ ہے، کوئی اور عذر 40 قبول دن نہیں کے ہوگا۔ بعد عذر لہذا قبول نہیں ہفتے میں اور ایک وعید مرتبہ کا کرنا مستحق ہوگا، افضل، اور 15 40 دن میں دن ایک کے بار بعد کرنا کوئی عذر اوسطاً، قبول اور نہیں اور 40 وہ دن میں ایک وعید کا مرتبہ کرنا مستحق ہوگا۔ باعث مزید کا درجہ فرماتے ہے، ہیں، زیر ناف اور بالوں کی 40 دن کے صفائی بعد کوئی ناف عذر کے قبول نیچے سے نہیں، شروع کرے، وہ اور وعید اگر کا بالوں کی مستحق ہوگا۔ صفائی کے لیے مزید نورا فرماتے ہیں، پاؤڈر یا کریم کا زیر ناف استعمال بالوں کرے کی تب بھی صفائی جائز ناف ہے۔ کے نیچے ان سے شروع کریں، تصریحات سے معلوم اور ہوتا ہے اگر بالوں کہ کی زیر صفائی کے ناف لیے بالوں کی نورا صفائی پاؤڈر مرد و یا عورت کریم کی کا استعمال کرے جسمانی صفائی تب کا بھی جائز حصہ ہے۔ ہے، جس ان کے غیر تصریحات ضروری سے معلوم بالوں کی ہوتا ہے ہفتے میں کہ زیر ایک ناف بار صفائی بالوں کی کرنا صفائی مرد مستحب، عورت کی 15 دن جسمانی میں صفائی ایک کا بار حصہ ہے۔ کرنا مباح، جسم اور کے غیر 40 ضروری دن بالوں میں کی ایک ہفتے میں بار ایک بار کرنا صفائی کرنا لازم ہے۔ اس سے مستحب، زائد عرصہ 15 کی دن میں ممانعت ایک ہے۔ بار کرنا 40 دن سے مباح، اور زائد 40 دن عرصے میں تک ایک بار جسم کے کرنا غیر لازم ہے۔ ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا اس سے مکروہ زائد عرصہ کی تحریمی ہے۔ ممانعت ایسا ہے۔ کرنے والے 40 کی دن سے نماز زائد ہو عرصے جائے گی، تک مگر جسم کے غیر کراہت کے ضروری ساتھ، بالوں کو اور وہ چھوڑے سخت رکھنا گنہگار مگر بھی وہ ہوگا۔ تحریمی ہے۔ زیر ناف کا ایسا لفظ کرنے والے کنایا کی کے نماز طور جائز پر ہو جائے گی، استعمال کیا مگر جاتا ہے۔ کراہت کے حدیث ساتھ وہ میں سخت ان گنہگار بالوں بھی کے لیے ہوگا۔ عانہ کا لفظ زیر ناف کا استعمال لفظ ہوا ہے، کنیا کے طور یعنی پر استعمال عورت کی کیا جاتا شرمگاہ ہے۔ کے گرد اگنے حدیث والے میں ان بال بالوں کے عانہ لیے آنا دراصل کا اس لفظ ہڈی کو استعمال کہتے ہوا ہے۔ ہیں جس پر یہ بال اگتے ہیں، آنا لہٰذا دراصل اس زیر ہڈی کو ناف کہتے بالوں ہیں کو جس کاٹنے پر کی یہ حد بال یہی اگتے ہے ہیں، کہ صرف لہذا اس زیر جگہ ناف کے بال بالوں کو کاٹے کاٹنے جائیں کی حد جہاں یہی ہے عموماً کہ عورتوں کے بھی صرف اس بال جگہ ہوتے کے ہیں، بال اس سے کاٹے جائیں تجاوز نہ کریں۔ جہاں عموماً عورت کا عورتوں کے نام بھی اس بال ہوتے مسئلے میں ہیں، اس وجہ سے لیا جاتا ہے اس سے کہ تجاوز مرد نہ کے تو کریں۔ عموماً عورت کا تمام نام بدن اس پر ہی مسئلے میں بال اس ہوتے وجہ ہیں، سے لیا جاتا جبکہ ہے عورت کہ کے مرد صرف کے اس تو عموماً مخصوص تمام حصے بدن پر پر یا ہی پھر بال آپ اگتے ہیں، اپنے پیٹ کے جبکہ نچلے عورت کے حصے صرف کو اس مخصوص دبا حصے کر پر دیکھیں یا پھر تو آپ اس اپنے پیٹ کے ایک نچلے ہڈی حصے کو محسوس ہوگی، دبا بس کر جہاں دیکھیں سے تو اس ایک ہڈی ہڈی کا محسوس آغاز ہوتی ہے، ہوتا ہے وہیں سے بال کاٹنے کی ابتدا بس کریں، جہاں سے اس کیونکہ ہڈی کا یہی آغاز ہڈی ہوتا ہے عانہ کہلاتی ہے، اور اس پر وہیں اگنے سے والے بال بالوں کو بھی کاٹنے کی عانہ ابتدا کہتے کریں، ہیں۔ زیر کیونکہ ناف یہی عانہ ہڈی کے انا بالوں کو کہلاتی ہے۔ مونڈنے کا حکم ہے، اور یہ اس پر کام اگنے والے استرے بالوں کو یا بھی انا سیفٹی سے کہتے ہی ہیں۔ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی کریمیں
पाउडर और स्प्रे बालों को मूंडते नहीं बल्कि इन्हें कमजोर करके तोड़ते हैं, जबकि शरीयत का मतलूब इन्हें मूंडना है। इसी तरह बगलों के बालों को शरीयत ने उखेड़ने का हुक्म दिया है, लिहाजा इन्हें खींचकर जड़ से उखेड़ा जाए। मूंडने, काटने या तोड़ने से मकसद शरीयत पूरा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग रानों के बाल भी मूंडते हैं, जबकि शर्मगाह पर उगने वाले बाल और पेटरों की हड्डी के बाल हैं। राने ना तो शर्मगाह है और ना ही पेड़ों की हड्डी। मसाने से नीचे पेड़ों की हड्डी से लेकर रानों की जड़ों तक और पेशाब पखाना की जगह यानी दुबर के इर्द गिर्द जहाँ नजासत के लगने का इम्कान हो, ज़ेरे नाफ बाल मूंडने चाहिए। रानों के बाल पर जहाँ नजासत लगने का ज्यादा इम्कान रहता है वो बाल भी काटने चाहिए। ज़ेरे नाफ बालों की सफाई में पिछली शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल काटना भी जरूरी है, क्योंकि इनमें नजासत लगने का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नाफ के नीचे के बाल और बगल के बाल साफ करना सुन्नत और उमूरे फितरत में से है। हफ्ते में एक मर्तबा सफाई करना मुस्तहब और खास जुमा के दिन उसका एहतमाम करना बाइस से फजीलत है। 15 दिन की ताखीर से करना भी जायज है, लेकिन 40 दिन से जायद छोड़े रखना मकरूह तहरीमी है। जो शख्स इन बालों को 40 दिन के अंदर साफ नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। ज़ेरे नाफ बाल काटने की हद ये है कि अगर आदमी उकड़ू बैठे तो नाफ से थोड़ा नीचे जहाँ पेट में बल पड़ता है वहाँ से रानों की जड़ों तक उगने वाले बाल मखसूस उज़ूए अला तनासुल और उसके इर्द गिर्द के हिस्से के बाल और खसीतीन के बाल और पखाने के खारिज होने की जगह और उसके इर्द गिर्द के बाल ज़ेरे नाफ बालों में दाखिल हैं। लिहाजा इन सब बालों को काटना जरूरी है। ज़ेरे नाफ बाल काटने से मकसूद सफाई है और ये मकसूद ब्लेड या मशीन किसी भी तरह हासिल किया जा सकता है। ताहम मर्द के हक में ज़ेरे नाफ बाल काटने के लिए ब्लेड या उस्तरे का इस्तेमाल बेहतर है। ताहम अगर उज़र हो तो बारीक मशीन के इस्तेमाल में हर्ज नहीं है। एक बार ब्लेड इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसी ब्लेड से बाल साफ करने में शरन कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता तिब्बी तौर पर नुकसान से बचने के लिए तिब्बी एहतियात को मालूम करके इख्तियार करना चाहिए। गैर जरूरी बालों का मर्द या औरत को किसी करीम से साफ करना जायज है, लेकिन मर्द के लिए बेहतर है कि जो ज़ेरे नाफ बाल हैं उनको ब्लेड से साफ करे और ख़वातीन करीम या कोई ऐसा पाउडर वगैरह इस्तेमाल करें। ख़वातीन के लिए ब्लेड का इस्तेमाल खिलाफ सुन्नत है और बगलों के बाल को नोचना सुन्नत है। ब्लेड से साफ करने से ये और घने पैदा हो जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बाल नोचने से तकलीफ होगी या खाल उधेड़ जाएगी तो वो चूंकि आपने ब्लेड से साफ करके इतने सख्त बना दिए होते हैं कि अब नोचना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए वैक्स लगाकर न कपड़े से खींचें तो बाल जड़ से उखड़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर कुछ दिनों में वो बाल की जड़ें नरम हो जाएंगी, फिर नोचना आसान होगा। बगल के बालों को नोचना मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत है और सवाब भी है। दूसरा उसका फायदा ये है कि बाल फिर जल्दी नहीं निकलते और जो निकलते हैं वो भी बहुत ही हल्के और बहुत जल्दी वो हमेशा के लिए खत्म भी हो जाते हैं। जबकि ब्लेड से अगर बगलों के बाल साफ करेंगे
تو وہ زیادہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، پورا جنگل بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔